بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر سید شمائل احمد قادری، ڈپارٹمنٹ پولیٹیکل سائنس، یونیورسٹی آف کراچی. ابتدائی تعارف کے بعد آج کا دن بہت عظیم دن ہے، اور یہ وہ دن ہے جس میں تاریخ کے فیصلے ہوتے ہیں. بعض اوقات تاریخ ایسی شخصیتوں کو جنم دے دیتی ہے کہ وہ شخصیت خود ایک تاریخ بن جاتے ہیں اور تاریخ کی تشکیل کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں. آج 9 نومبر کو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال شاعر مشرق پیدا ہوئے. علامہ اقبال کی ابتدائی تعلیم ان کے گھر میں ہوئی. ان کے استاد میر حسن اور تمام تعلیم کے بعد وہ باہر تشریف لے گئے، وہاں انہوں نے تعلیم حاصل کیا اور میٹا فزکس آف پرشیا کے موضوع پر انہوں نے ڈاکٹریٹ کیا. پہلی کتاب علم الاقتصاد پہ لکھی انہوں نے، اور اپنی شاعری کے حوالے سے وہ مشہور ہوئے. اس کو ذرا رکنا یار، یہاں پہ شروع کیوں کروں. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیمی طور پر لاء بھی کیا، ساتھ ساتھ میں عربی ادب سے بھی شغف رہا، فارسی زبان بھی سیکھی انہوں نے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ واپس آئے تو ان کی شاعری پہ کئی ادوار گزرے. ایک زمانے میں وہ انڈین نیشنلسٹ تھے اور اے ہمالہ جیسی نظم لکھی انہوں نے، اور ایک وقت وہ آیا کہ ان کے نظریات بدلے اور دوبارہ اسلام کی طرف پلٹے اور مولانا روم کو اپنا استاد بنا لیا. مثنوی مولوی مانوی، یعنی کہ مولانا روم کی مثنوی کے اثرات کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یہ ہے کہ پاکستان کے ہر بڑے شاعر پر ان کے اثرات مرتب ہوئے، چاہے وہ سندھ کے شاہ عبداللطیف بھٹائی ہوں، چاہے سچا سرمست ہوں، یا پنجاب کا کوئی شاعر ہو. اس کے اوپر باقاعدہ آپ کو فارسی شاعری کے اثرات کے ساتھ ساتھ مولانا روم کے اثرات بھی ملیں گے. تو یہ ایک قسم کا یہ فارسی شاعری کا حوالہ زمین کا حوالہ ہے. ہر مقامی شاعر نے اس سے اپنے افکار کو کشید کیا ہے. علامہ اقبال بھی مولانا رومی کے اثرات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور انہوں نے باقاعدہ ایک نیا فلسفہ ترتیب دیا جس کا نام فلسفہ خودی ہے. یہ یاد رکھیے کہ خودی کی فلسفے کی بہت ساری پولیٹیکل انٹرپریٹیشن بھی ہے، تشریحات بھی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس وقت مسلمان اپنے نیشنل آئیڈینٹی کی تلاش میں تھے کہ ہماری آئیڈینٹی کیا ہو. کیا ہم کانگریس کے ساتھ اس کی متحدہ قومیت کے اندر جذب ہو جائیں، یا ہم ہندوتوا کا حصہ بن جائیں، یا ہم انگریز کی لائی ہوئی ایک انڈین نیشنلزم اور ایک انگریز کے بنائے ہوئے انڈیا کے ایک رکن بن جائیں. یہ سوالات سامنے تھے. تو علامہ اقبال نے فکری اور نظریاتی طور پر یہ سوال دیا، اور جس دو قومی نظریے کو قائد اعظم آگے لے کر چلے اس کی داغ بیل در حقیقت مجدد فسانی صوت احمد خان اور علامہ اقبال میں آپ کو یہ فکر عروج پہ نظر آئے گی. تو خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو یہ جو انہوں نے آئیڈینٹی دی ہے کہ ایک آئیڈینٹیفیکیشن کرائسس سے نکالا ہے، ایک نیشنل آئیڈینٹی مسلمانوں کی قائم کی کہ تو اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفوی ہے. یہ بات جو کہی تھی، اس بات سے مسلمانوں کو اپنی نیشنل آئیڈینٹی کا شعور پیدا ہوا، اور یہی نیشنل آئیڈینٹی کا شعور جو ہے پاکستان کی صورت میں جلوہ گر ہوا. یعنی آپ اقبال کو ہٹا دیں تو واقعی پاکستان کی نظریاتی بنیاد کچھ نہیں رہتی. اسی بات کو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اگر مجھے پاکستان اور علامہ اقبال میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑتا تو میں علامہ اقبال کا انتخاب کرتا. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا ٹریبیوٹ، اس سے بڑا خراج تحسین کوئی سیاسی لیڈر کسی فکری لیڈر کو پیش نہیں کر سکتا. آج کے دور میں تھنک ٹینکس کا دور ہے، ہر طرف تھنک ٹینک ہے، یونیورسٹیز موجود ہے، ریسرچ انسٹیٹیوٹ موجود ہیں، پالیسی اسٹڈیز ہو رہی ہیں، لیکن علامہ اقبال کو سلام پیش کیا کرنے کا دل چاہتا ہے. انہوں نے اکیلے ایک تھنک ٹینک کا کردار ادا کیا، اکیلے اپنی شاعری سے جو فارسی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ایک نئی قوم، ایک نئی ملت بیضا، ایک نئے رخ کی طرف گئے. ان کی شاعری تمام تر جو دھارے ہیں، زمینی دھارے، آفاقی دھارے، اور ساتھ ساتھ میں مستقبل کے جو دھارے ہیں ان سے مل کر بنتی ہے. وہ شاعری ماضی کی روایت کی شاعری بھی ہے، حال کی بھی روایت ہے، اور مستقبل کی بھی ہے. اور سب سے اہم بات کہ علامہ اقبال کے پیغام میں مایوسی نہیں ہے، رجائیت ہے اور مستقبل کا پیغام ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال کو سر نو اب دریافت کرنے کی ضرورت ہے. علامہ اقبال کو دریافت کیا جائے تاکہ ہماری نسل اس اقبال سے مل سکے جو
سرکاری کتابوں میں بند نہ ہو بلکہ پاکستان کا بنیادی علمی حوالہ بن سکے. شکریہ. ٹھیک ہے.